بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتساب اور انصاف کا کوڑا جس تیزی سے چل رہا ہے اور کرپٹ لوگوں کے کھنے سینک رہا ہے وہ رکتا نظر نہیں آتا۔ زبردست پینجا لگ رہا ہے۔ دھوڑ پوٹ احتساب کو کوئی انتقامی کارروائی کہے یا کچھ بھی کہہ کر چیخے مارے، اس سے احتسابی عمل رکتا نظر نہیں آتا۔ احتساب کے حوالے سے حکومت، پاک فوج، عدالتیں، خصوصی طور پہ سپریم کورٹ اور نیب کمیٹڈ ہیں۔ وچوں کھائی جاؤ، اتو روڑا پائی جاؤ۔ ذہنیت رکھنے والوں کے خلاف ان کے بارے میں چیئرمین نیب نے کہا ہے وکٹری کا نشان بنانے والے بے قصور ثابت نہیں ہو سکتے۔ 35 سے 40 برس برسر اقتدار رہنے والوں کا پہلے حساب ضروری ہے، اس کے بعد دیگر کے بارے میں سوچا جائے گا۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ کس قدر کمیٹڈ ہے، اس کا اندازہ اوپر تلے آنے والے 2 فیصلوں سے ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے 2 کیسز کے فیصلے ایک دن کے وقفے سے آئے۔ ان کو کرپشن کے حوالے سے ٹرینڈ سیٹر بھی کہا جا سکتا ہے۔ 2 جولائی کے فیصلے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سپریم کورٹ میں ڈی ایس پی جمیل اختر کیانی اور اہلیہ ریاض بی بی کی کرپشن کیس میں جرمانے کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے اپیل مسترد کرتے ہوئے کرپشن کی 3 کروڑ روپے کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس کھوسہ نے ریمارکس دیے، کرپشن کی رقم تو واپس کرنا ہوگی۔ مجرموں نے جتنے کی کرپشن کی جرمانہ کی رقم اس سے بہت کم ہے۔ 50 سال پہلے 2.5 کروڑ کا پلاٹ لیا، اس پلاٹ کی موجودہ مالیت 2.5 ارب سے زیادہ ہوگی۔ 2003 میں بھی کہا گیا 3 کروڑ جرمانہ آج کے حساب سے انتہائی کم ہے۔ اس سے ایک روز قبل 1 جولائی 2019 کے فیصلے پر بھی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں۔ اسی سپریم کورٹ نے کرپشن کے مجرم کریم بھٹی کو جرمانہ کی 1.5 کروڑ روپے کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ کرپشن کی رقم تو ادا کرنا ہوگی، یہ چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے کہا۔ مجرم کریم بھٹی کا کہنا تھا جرمانہ ادا کرنے کے بدلے 2 سال سزا بھگت چکا ہوں، جس پر چیف جسٹس نے کہا 4 سال سزا کے بعد مزید 2 سال جرمانہ ادا نہ کرنے پر بھگتنا پڑی۔ جرمانہ ادا کرنے کی سزا بھگتنے کے بعد بھی جرمانہ دینا ہوگا۔ جرمانہ سزا کا متبادل نہیں ہوتا۔ ٹائپسٹ ہو کے آپ نے 16 پراپرٹیز بنا لی۔ عدالت نے کریم بھٹی کی اپیل مسترد کر دی۔ کریم بھٹی کو کرپشن کے الزام پر 4 سال سزا اور 1.5 کروڑ روپے جرمانہ ہوا تھا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں کریم بھٹی نے مزید 2 سال سزا کاٹی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ چلو 2 سال سزا کاٹ لیتا ہوں، 150 لاکھ روپے بچ جائیں گے، لیکن وہ بھی اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اب رانا ثناءاللہ خان کی گرفتاری پر کرپٹ ذہنیت تلملا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے جھوٹا اور بددیانت قرار دینے والا بھی جس کو سپریم کورٹ کی طرف سے جھوٹا اور بددیانت قرار دیا گیا ہے، وہ لیڈر بھی کہتا ہے کہ رانا ثناءاللہ پر جھوٹا مقدمہ مؤثر آواز کو دبانے کے لیے بنایا گیا۔ جھوٹے کو دوسرے بھی اپنی طرح ہی جھوٹے نظر آتے ہیں۔ ادھر رانا ثناءاللہ کی بیگم کہہ رہی ہیں رانا ثناءاللہ کو کچھ ہوا تو عمران خان کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ نبیلہ بیگم کسی کے خلاف بھی مقدمہ درج کرانے کی مجاز ہیں، بشرطے کہ رانا صاحب کو کچھ ہو جائے۔ نواز شریف کے رشتہ دار، اس کے چاہنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے ذمہ دار تو یہ خود ہیں نا۔ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار عمران خان کیوں ہوں گے؟ یہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، یہ اپنے شامت اعمال کی وجہ سے آج اس نوبت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ بیگم نبیلہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مقدمہ عمران خان کے خلاف قائم کریں گے، حالانکہ یہ مقدمہ ان فورسز کے خلاف قائم ہونا چاہیے جنہوں نے، اگر رانا ثناءاللہ کو کچھ ہوتا ہے، جنہوں نے رانا ثناءاللہ کو پورے ثبوتوں کے ساتھ پکڑا ہے۔ مگر ان کی بیگم، رانا ثناءاللہ کی بیگم، یہ بھی سوچ لیں کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کو حکومت نے نہیں، فوج نے پکڑا ہے۔
یہ تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ANF کے DG کا تعلق پاک فوج سے ہے اور یہ پاک فوج کے ماتحت یہ ادارہ ہے۔ ایسے ادارے سے جھوٹے مقدموں کی توقع قطعاً نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بے شرمی سے اس کیس کو جتنا بھی خود ساختہ کہہ لے، اس سے حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ نون لیگ اور PPP میں 90% کرپٹ ذہنیت والے لوگ ہیں، جو خود اپنی دیانت کی قسم بھی نہیں دے سکتے۔ چلیں ان سے ہی پوچھ لیں، کیا وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے، کیا وہ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے میاں نواز شریف، زرداری اور رانا ثناءاللہ کی دیانت کی قسم دیں گے کہ یہ واقعی بے گناہ ہیں ان کی نظر میں؟ میرا نہیں خیال کہ ان میں سے 1% لوگ بھی اس قسم پر تیار ہو جائیں۔